السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا مبارکا فیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا یا رب العالمین۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا برحمتك فضلك وجودك واحسانك ومنك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثناء اور کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک له سے زوال ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلوات و سلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے اور احسان، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ فقہ دروس ہمارے جاری ہیں، تو اللہ سے دعا کہ اللہ یہ ہمارے اس عمل کو خالص بنائے، اللہ اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بنائے، اور اس سے ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائے، اور اس کو میں سننے اور کہنے والے کو اور سننے والے کو دونوں کو اس سے نا فائدہ اور مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، ہم پچھلے کلاسوں میں ہم آخری ہم نے جو پڑھی تھی، ہم جو پڑھ رہے تھے وہ تھے اذان اور اقامت کے مسائل، اذان اور اقامت کے مسائل۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس کی تکمیل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو ہم نے جو ہم نے آخری جو چیز پڑھی تھی وہ تھے اذان کے شرائط کے متعلق کچھ تنبیہات، اذان کے شرائط کے متعلق کچھ تنبیہات، یہی پڑھا تھا ہم نے، جتنا بڑا یاد نہیں ہے لیکن انشاءاللہ غالباً شاید ہم نے یہ پڑھا، مجھے جو یاد ہے یہ ہم نے پڑھا نا، آخری جو چیز پڑھی تھی کہ اذان کے متعلق شرائط کے متعلق تنبیہات، ہم نے یہ پڑھ لی، یہ سارا پڑھ لیا تھا ہم نے باذن اللہ تعالی۔ اب انشاءاللہ آج ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مؤذن کے بارے میں، کہ مؤذن کے شروط اور مؤذن کی صفات، مؤذن کے شروط اس کی صفات۔ یہ ہم نے نہیں پڑھا نا، ہم نے، یا آپ لوگ یاد ہے نا کہ ہم نے اس کو نہیں پڑھا؟ تو ہم نعم، تو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے مؤذن کے شروط، یعنی مؤذن، یعنی ہم نے ابھی ہم نے پڑھے تھے اذان کے شرائط، اذان کی سنتیں اور اذان کے مکروہات، کہ اذان خود اذان جو ہوتی ہے اس کے کچھ شرائط ہے، اس کے کچھ تنبیہات ہیں، اس کے کچھ شرائط ہے، کچھ مکروہات ہیں، کچھ مسنونات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے اذان کے متعلق، تو یہ یعنی اذان کے کچھ تنبیہات ہیں، اذان کے کچھ اذان کے کچھ شرائط ہیں، کچھ مکروہات، یعنی کچھ مکروہات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، یہ اذان کے۔ اب ہم پڑھیں گے مؤذن جو ہوتا ہے، جو انسان خود دیتا ہے اذان، اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ مؤذن کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے مؤذن کی شروط کیا ہے۔ تو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ مؤذن کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی کہ وہ اسلام ہو، یعنی وہ مسلمان ہو، کیا ہو؟ وہ مسلمان ہو، اس طرح سے وہ عقل مند ہو، یعنی نا عقل مند کی اور فاقد عقل کی اذان مقبول نہیں، فاقد عقل کی اذان مقبول نہیں ہوتی۔ اس طرح سے مرد ہو، کیا ہو؟ مرد ہو، اور یعنی عورت کی اذان مقبول نہیں، عورت کی اذان مقبول نہیں، لازمی کہ اذان دینے والا کیا مرد ہو، لازمی ہے کہ جو دے اذان ہو وہ کون ہو؟ وہ مرد ہو، تو عورت کی اذان مقبول نہیں۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں کس کی؟ یہ 3 شرطیں ہیں مؤذن کی،
اسلام، عقل اور مرد، ذکوریت. تو امید ہے کہ بات واضح تھی کہ 3 شرط ہونا ضروری ہے موزن. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یعنی تو اسلام سے کیا چیز نکلی؟ اسلام سے کیا چیز نکلی؟ اسلام سے نکلی کفر. تو کافر کی اذان مقبول نہیں ہے. اس طرح سے عقل مند، یعنی عقل کی شرط سے کیا چیز نکلی یعنی جو عقل مند نہ ہو. اس طرح سے مرد کی شرط سے نکلی ہے جو نام یعنی جو مرد نہ ہو اور جو عورت ہو. یعنی تو اس سے معلوم ہوا کہ نا نابالغ بچے کی اذان مقبول ہے. نابالغ بچے کی اذان مقبول ہے یا نہیں ہے؟ اگر بچہ بالغ نہیں ہوا ابھی، چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ عقل مند ہے اور تمیز ہے اس کے اندر اس میں، تو کیا اس کی اذان مقبول ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے نہیں کی؟ وہ کس یعنی نابالغ بچے میں کون سی شرط یعنی پائی نہیں جاتی ہے؟ نابالغ بچے میں کون سی شرط یعنی پائی نہیں جاتی؟ عقل کی. نابالغ بچے یعنی وہ ناقل ہوتے ہیں. اگر کسی کی عمر 12 سال ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، اس کی عمر 12 سال ہے اور وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، تو وہ اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے کہ کیا تم عقل مند ہے بولیں گے، یا بولیں گے تو ابھی بالغ ہوتے ہم تمہیں بولیں گے کہ تم ناعقل مند ہے اور تمہاری ابھی عقل پوری نہیں ہے. یا بولیں گے تو عقل مند ہو لیکن بالغ نہیں ہے. کیا ہوگا؟ کیا جواب ہے صحیح؟ نابالغ بچے بھی عقل مند ہوتے ہیں اگر عقل ہے ان کے اندر. تو بلوغ اور عقل میں فرق آپ فرق کریں. بالغ ہونا الگ چیز ہے اور الگ عقل مند ہونا الگ چیز ہے. عقل مند ہے بہت، بالغ نہیں ہے نا. تو ہم تو اس سے معلوم ہوا کہ نا نابالغ کی بھی اذان مقبول ہے. نابالغ کی اذان بھی کیا مقبول ہے اگر کیا ہو، اگر وہ شروط پورا ہے کہ یہ 3 شرطیں اگر اس میں ہو، وہ مسلمان ہو، عقل مند ہو اور مرد ہو. تو اگر 3 شرطیں اس میں موجود ہیں تو وہ اس کی اذان مقبول ہے. چاہے تو بالغ ہونا، تو بلوغ یعنی انسان کا بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے اس میں اذان کی یعنی قبولیت میں، اذان کی قبولیت میں. مجھے یہ بات واضح ہے انشاءاللہ. طيب تو یہ 3 شرطیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. مغول مطلب کیا؟ مغول ہم نے اس سے نہیں کیا. مغول تو عربی ورڈ نہیں ہے، بلکہ مغول تو یہ بادشاہ تھے وہ. طيب اور مغول ہے بول رہے نا. اور مغول مغول نہیں آپ مغول ہم نے مغول کہا یا معقول یعنی عقل مند کہا؟ مجھے یاد نہیں ہے ہم نے مغول کہا کوئی لفظ. معقول. اچھا معقول. ہاں معقول یعنی عقل مند ہو. یعنی معقول نہیں، عقل مند ہو، یعنی عقل مند ہو. تو جو عقل مند ہے اس کی کیا ہے؟ اس کی مقبول ہے. جو عقل مند ہے اس کی نہ عقل مند ہے، معقول یعنی. طيب یہ ہے مؤذن کی شروط. تو مؤذن میں یہ 3 شرطیں ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. یعنی اگر مؤذن میں یہ 3 شرطیں نہیں ہیں تو اس کی اذان مقبول نہیں اس سے. اس کی اذان مقبول نہیں اس سے. ٹھیک ہے نا. تو اذان قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مؤذن کے اندر یہ 3 شرطیں ہونا. کیا اسلام اور عقل اور وہ مرد ہو. مؤذن کی مصنوعات یعنی مؤذن میں کیا چیز رہنا سنت ہے. یعنی رہی تو اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں. رہی تو اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے. پہلے کی چیز کیا ہے کہ نا وہ ہے یعنی مقبول. وہ ہے مقبول. مقبول وہ ہے مقبول. نعم کیوں مقبول؟ نعم مقبول مطلب یعنی وہ نا قابل قبول ہے. وہ قبول ہوں گی. کیا ہوں گی؟ وہ قبول ہوں گی اور وہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے نا. تو مؤذن کی پہلے جو سنت ہے جو اس میں یعنی ضروری ہے، وہ یعنی یہ اچھی بات ہے اس میں رہے کہ وہ پاک اور طاہر رہے. پاک اور طاہر یعنی وہ پاک رہے اور طاہر رہے، یعنی وہ وضو سے رہے. ٹھیک ہے نا. وہ وضو سے رہے اور وہ پاک بند رہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ضروری نہیں ہے اگر کسی کو اگر وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے اگر دے رہا اذان تو جائز ہے، حرج نہیں. اس طرح سے مؤذن اچھی اور قوی آواز والا ہونا. مؤذن کیا ہو؟ اچھی آواز یعنی خوبصورت آواز ہو. آواز کی خوبصورت آواز ہو، میٹھی آواز ہو اور قوی بلند آواز ہو. اس کی کیا آواز ہو؟ اس کی آواز بلند ہو.
ٹھیک ہے نا. یعنی تاکہ اس لیے یہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ اذان کا مقصد ہے اعلان کرنا اور باخبر کرنا. تو اس کی یہ اچھی بات ہے کہ نا کہ کیا ہو گیا نا انسان کی آواز یعنی اچھی آواز والا ہو اور کیا ہو اور وہ ہے نا قوی آواز والا ہو, قوی آواز والا ہو. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اس کے بعد کی جو ہے نا شرط ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ ہے نا بالغ ہونا. تو بالغ ہونا یہ سنت ہے, ضروری نہیں ہے. اگر نابالغ اگر دیتا ہے اذان تو اس کے اذان صحیح ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو مؤذن کیا ہو, مؤذن بالغ ہو, مؤذن کیا ہو, مؤذن بالغ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے. اس طرح سے متقی ہو, اس طرح سے کیا ہو, اس طرح سے مؤذن کیا ہو, مؤذن متقی ہو. آپ لوگ بولیں گے یہ تو بات یعنی یہ تو انتہائی عجیب بات ہے, متقی کیسا ہوا؟ یعنی یہ تو متقی تو یہ کیا ہے, دل کی بات ہے. متقی ہونا یہ تو کیا ہے, دل کی بات ہے. کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے وہ تو دل کی بات ہے. تو یعنی وہ تو ایک خفی بات ہے, باطنی بات ہے. لیکن یہاں پر ہم نے ذکر کیوں کیا کہ یعنی سنت ہے کہ نا اچھی بات ہے کہ نا مؤذن متقی ہو. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ عدل ہو. یعنی متقی میں نے ذکر کیا, لیکن عربی زبان میں اسے کہتے ہیں عدل. متقی سے لوگ کہتے ہیں عدل. یعنی عدل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ نا اس کا میں نے مجھے یعنی انصاف پسند نہیں. عدل سے مراد یہ ہے کہ نا وہ ظاہری طور پر اس پہ ظاہری استقامت اس پر ہو, ظاہری استقامت ہو. یعنی داڑھی ہو اس کو, یعنی ایک ظاہری گناہ اس سے واقع نہ ہو. تو عدل یہ فاسق کی ضد ہے. لوگ یعنی مسلمان یا تو فاسق ہو, جو گنہگار ہے فاسق ہے, یا تو عدل ہے, یا تو کیا ہے, عدل ہے. نہ گڈ, نہ گڈ پریزنٹیبل, نہ ویری گڈ, صحیح نا. یہ ہے. تو یہ نہ ہو کہ مؤذن اذان دے رہا وہ داڑھی چھیوے یا سگریٹ پیتا ہو یا اس کے توپ ٹخنوں کے نیچے ہے. تو یہ ظاہری فسق ہے, یہ نہ ہو اس میں. ورنہ باطنی چیز تو کیا ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو کیا ہے, یہ تو ایک باطنی چیز ہے, ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. کتنے لمبی داڑھی والے یعنی فاسق تھے اور وہ امانت دار نہیں ہے, اور کتنے داڑھی نہ رکھنے والے متقی پرہیزگار ہیں. لیکن حقیقت میں یعنی اس کی مطلب بھی نہیں ہے کہنا کہ نہ داڑھی رکھنا یعنی داڑھی رکھنا ضروری ہے, بلکہ داڑھی رکھنا ضروری ہے, بلکہ دل میں جو تقویٰ ہے اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کو داڑھی ہو. اگر کسی کے پاس اگر کسی کو داڑھی نہیں ہے تو پکی بات ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اگر کوئی وجہ سے اس نے نہ رکھی, کوئی حقیقی کمزور ہے. ورنہ اگر اس نے بس صرف ایسی داڑھی ہے, اگر اس نے اگر نہیں رکھی اور وہ کہتا ہے کہ تقویٰ میرے دل میں ہے, تو ہم بولیں کہ تمہارا تقویٰ ناقص ہے, تقویٰ کم ہے تمہارا. اگر تقویٰ مکمل ہوتا تو تم لوگوں سے تم کیا کرتے, کسی سے تمہارا ڈر نہیں ہوتا, اور تم اللہ سے ڈرتے, اور تم اللہ کو خیال کرتے زیادہ, اور کیا کرتے, اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ عمل کرتے, اور داڑھی چھوڑتے, اور داڑھی رکھتے. اور اس طرح سے کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ نا حجاب ضروری نہیں ہے چہرے کا, تقویٰ دل میں ہے. نہیں, اگر تقویٰ دل میں ہوتا مکمل تو آپ کا چہرہ بھی ہوتا, آپ کا کیا ہوتا کہ نا آپ کا پردہ بھی ہوتا چہرے کا. آپ کیا کرتی, آپ نا اپنے چہرے کا پردہ کرتی. لیکن جب آپ کا تقویٰ مکمل ناقص ہے تو آپ پردہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ داڑھی رکھنا اور حجاب کرنا یہ تقوی کی علامت ہے. داڑھی رکھنا اور حجاب کرنا یہ تقوی کی علامت ہے. تو اور جو بھی کہتا کہ نہیں میرا تقویٰ داڑھی میں نہیں ہے, دل میں ہے, ہم بولیں گے نہیں نہیں, غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ تقوی کی علامت یہ ہے کہ آپ کیا ہے, آپ ہے نا آپ داڑھی رکھیں. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ بالغ ہو یعنی ایسا مؤذن بالغ ہو, ضروری نہیں ہے, یہ سنت ہے. تب وقت کا جانکار ہونا یعنی اسے معلوم کہ وقت یعنی کب ہوتی ہے اذان کب ہوتی ہے اور کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے اس کو. یعنی یہ ایک اچھی بات ہے, یہ ایک سنت ہے مؤذن کا. وقت کا وہ اسے علم ہو کہ وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے, اذان کا وقت یعنی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. اور ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نماز کے اوقات آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. نماز کے اوقات آگے پڑھیں گے. اس طرح سے بغیر اجرت کے اذان دینا, بغیر اجرت کے یعنی بغیر پیسے لیے کہ کیا کرنا, دینا اذان.
تو اصل تو یہ اس پہ علماء نے اختلاف کیا کہ کیا اذان دینے پہ پیسے لینا جائز ہے یا نہیں ہے، پیسے لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے ایک وفد کو بھیجا تھا، وفد کو بھیجا، اجرت سے مراد یہ ہے کہ پیسے، کرایہ جو بولتے ہیں، یعنی اس کے بدلے کچھ پیسے لینا، یعنی اذان دینے کے بدلے پیسے لینا۔ تو یعنی جب ایک دفعہ اللہ کے رسول نے نجران کی طرف جب ایک وفد آیا تھا، تو اللہ کے رسول نے وہاں پر ایک صحابی کو بھیجا تھا وہاں پر، اور ان کو کچھ نصیحتیں کی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا، اور تم اپنا مؤذن اس کو بناؤ جو اپنی اذان دینے پر پیسے نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اذان دینے پہ یعنی پیسے لینا منع ہے، جائز نہیں، بالکل۔ لیکن ہم بولیں گے کہ نا اس میں تفصیل ہے، اگر اس میں حاجت ہو تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اگرچہ اچھی بات ہے کہ وہ نہ لے، اور شرط بھی کرنا منع ہے، شرط کرنا کہ اگر دیں گے تو میں لوں گا، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر دے دے، اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ پیسے لے لے، اگر ضرورت نہ ہو تو نہ لے، یعنی حاجت سے مراد یہ کہ اگر اس کو ضرورت ہو، یعنی اس کی کچھ اور کمائی نہ ہو، اس کی کچھ اور کمائی نہ ہو یعنی اذان کے علاوہ، وہ صرف اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو خاص کر لیا ہے اذان دینے کے لیے، تو لے سکتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ، اس میں تفصیل آگے آئے گی۔ تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ قطع یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھی بات تو افضل یہ ہے کہ انسان کیا کرے، انسان اذان دینے پہ یعنی پیسے نہ لے۔ تو یہ 6 مسنونات ہیں مؤذن کے، تو میرے خیال بات واضح ہے۔ کتنے نہیں، اماؤنٹ فکس نہیں، یعنی یا تو نہ لیں یا تو کتنے بھی لیں وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی وہ تو کتنے لیں، اور ہم انشاءاللہ آگے اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ طيب اب یہاں ہم پڑھیں گے مؤذن کے متعلق تنبیہات۔ پہلی تنبیہ، عورتیں اگر جماعت سے نماز پڑھتی ہیں تو بھی انہیں اذان دینا صحیح نہیں ہے، اور اقامت دینا مسنون نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بولیں گے عورتیں ہیں، خالی ہم سب عورتیں ہیں بس، ہم نے کہا کہ مؤذن کی شرط کیا ہے، مؤذن کی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ اگر کوئی بولے کہ نہیں ہم تو عورتیں جمع ہیں، بس صرف عورتیں ہیں خالی، بس گھر پہ یا کہ محفل میں صرف عورتیں ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو لوگ بھی کیا دیں گے اذان؟ ہم بولیں گے نہیں، اذان نہیں دیں گے، اذان دینا صرف کام آدمی کا ہے، اگرچہ صرف عورتیں ہیں خالی، تو کیا، تو پھر کیا اقامت دیں گے؟ اقامت ہم بولیں گے اقامت دینا بھی ثابت نہیں ہے، نہ دے تو بہتر، لیکن اگر دے لے حرج نہیں ہے، لیکن نہ دینا اچھی بات ہے، بس کیا کریں گے، اسی پڑھ لیں گے نماز، بغیر اذان اقامت کی نماز پڑھیں گے، بغیر اذان اقامت کی نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر اقامت اگر وہ لوگ دیتے ہیں تو انشاءاللہ حرج نہیں، لیکن نہ دے تو اچھی بات ہے، اگر نہ دے تو اچھی بات ہے۔ تو عورتیں کیا کریں گی اپنی جماعت میں بغیر اذان اقامت کے دیں گے۔ اگر آدمیاں ہوں تو وہ تو حرام ہے، کچھ نہیں، اگر ان کی آدمی آواز سن رہا ہے، یا اگر آدمیوں کے لیے وہ دے رہے اذان، تو وہ تو حرام ہے، جائز ہے۔ لیکن صرف عورتوں کے لیے دینا بھی مناسب نہیں، یعنی عورتوں کے لیے اذان دینا تو صحیح نہیں، اقامت میں بعد نے دی اجازت، لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے، تو اگر نہ دے تو اچھی بات ہے۔ چھوٹے بچے کی اذان جائز ہے، ہاں چھوٹے بچے اگر چھوٹا بچہ ہو، اگر وہ تمیز کرتا ہو، اگر اسے عقل ہے، اور تو وہ تمیز فرق کرتا ہے، تو وہ نہیں دے اذان، کیا کرے وہ دے اذان، حرج نہیں۔ اگر تمیز کرتا ہو، اسے عقل ہو، یعنی 5 سال کے اوپر عمر ہو، اس کی عمر ہو 5 سال کے اوپر، 5 سال کے اوپر، یعنی اس عمر سے دے اذان جب اس کی سمجھ میں آتی ہے باتیں، جب اس کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ سمجھتا ہے، تو پھر اذان دینا جائز ہے، تو تمیز کرتا ہو تو جائز ہے۔ فاسق کی اذان جائز ہے، ہم نے کہا کہ نا شرط یہ ہے کہ یعنی ہم نے کہا کہ سنت ہے کہ یعنی مؤذن کیا ہو، مؤذن عدل ہو، یعنی ایک متقی ہو، لیکن اگر فاسق اگر دیتا اذان تو اذان جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے کہ افضل یہ ہے کہ وہ اذان وہ دے جو عادل ہے۔ نابینا کی اذان جائز ہے اگر کوئی اس سے وقت کی خبر دیتا ہو۔ آپ لوگوں کو یہ آ رہی ہے نا اسکرین برابر، اسکرین شیئر ہو رہی ہے برابر، ابھی ہم فورتھ پوائنٹ میں ہے، آ رہی ہے نا؟ تو نابینا کی اذان جائز ہے اگر کوئی اسے وقت کی خبر دیتا ہو۔ نابینا ہو، اس کی بنائی نہیں ہے، نابینا ہے کوئی انسان، تو اس کی اذان بھی جائز ہے، اس کی اذان بھی جائز ہے نا۔ لیکن لیکن اسے وقت کب قائم نہیں ہوتا، تو اگر پیچھے آدمی ہے اسے بولتا کہ اذان کب ہوتی ہے تو بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بھی نہیں اکیلا ہے تو پھر اسے معلوم نہیں ہوتا کہ نا اذان کب آ رہی اور وقت کب آ رہا کب جا رہا، اس کو علم نہیں ہوتا، رات کب ہو رہی صبح کب ہو رہی نہیں معلوم ہوتا۔
یا اگر ابھی اس کے بدلے اگر آج کل تو نئی چیزیں آ گئی ہیں، گھڑیاں وغیرہ آ گئی ہیں، تو اگر وہ بھی کافی ہے، اگر وہ انہیں گھڑی کے ذریعے یا وہ کچھ الارم کے ذریعے اگر وہ معلوم کرتا ہے تو بھی کافی. مین چیز یہ کہ نا وہ بغیر وقت میں نہ دے اذان، ٹائم پہ اذان دے تاکہ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو. پانچویں چیز کیا ہے؟ اذان دینے کے لیے اجرت کا شرط جائز نہیں ہے الا کہ وہ فقیر ہو اور اس کا کوئی اور کام نہیں. ہاں ہم بولے کہ شرط کرنا منع ہے اذان کے لیے. کوئی اگر بولے کہ میں اذان دوں گا ایک شرط پہ، کیا تم لوگ مجھے دینا ہر مہینہ 1000 ریال یا 2000 ریال، ٹھیک ہے، حالانکہ اذان کے لیے بہت کم ہے، یہ کم سے کم چاہیے کہ مؤذن کی تنخواہ ہو 10,000 ریال، نہ کہ یہ نہیں کہ 1000 روپے. انڈیا میں تو تنخواہ بہت کم ہے مؤذنوں کی، بیچارے مسکین، اللہ انہیں ان پہ رحم کرے. یعنی ہمارے انڈیا پاکستان میں مؤذن کا احترام نہیں ہے، نہ وہ احترام امام کا احترام ہے، ٹھیک ہے نا. اور غلط بات، غلط. مؤذن کا احترام ضروری ہے اور اس طرح سے امام کا احترام ضروری ہے، اور ان کو مکمل تنخواہ دی جائے، اچھی تنخواہ، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ نہ ہو کہ وہ لوگ خود مجبور ہوں کہ طلب کرنے میں، نہیں، آپ لوگ خود بغیر بولے گا آگے بڑھے اور دے. تو ہم نے کہا کہ اذان دینے کے لیے اجرت کا شرط جائز نہیں الا کہ اگر وہ فقیر ہو. اور اکثر ائمہ مؤذن فقیر ہوتے ہیں، اکثر جو مؤذنین ائمہ کیا ہوتے ہیں؟ فقیر ہی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ فقیر ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا. اب وہاں پر ضروری ہوتا کہ یا تو وہ اذان دے یا تو کوئی اور کام کرے، ٹھیک ہے. لازمی ہوتا کہ وہ اذان کے لیے 5 وقت رہے موجود مسجد میں، تو اسے کام کرنا مشکل ہوتا ہے غالباً. اللہ کے بہت کم ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کاروبار میں برکت دی تو وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، تو تو اگر ان کے پیسے تو وہ لینا صحیح نہیں ہے. لیکن غالباً جو ہوتے ہیں آج کل مؤذن امام، ان کا پیسے نہیں ہوتے، ان کا صرف ہی کام ہوتا ہے، صرف کام ہوتا ہے اذان دینے کا. تو بلا شک اس حالت میں تو انہیں لینا بھی جائز ہے، اور ان کو دینا بھی اچھی بات ہے، اور وہ چاہیے کہ ہم دیں اور ان کی مدد کریں، اور ان کو یعنی سوال کرنے پہ مجبور نہ کریں، سوال کرنے میں مجبور نہ کریں. دیکھیے انہوں نے کیا کیا، اپنا وقت لگایا ہے، وقت لگایا. اگر ہم وقت اگر ہم پیسے نہیں دیں گے تو کوئی بھی نہیں رہے گا دین اذان، پھر مجھے ایسی سزا ہو جائیں گی. تو لازمی کہ مؤذن اور امام کا احترام ہو، اور ان کو ایک ہے نا معقول، جو حالت کے حساب سے، اس معاشرے کے حساب سے جو ایک معقول تنخواہ ہوتی ہے جس سے وہ اپنا خرچہ، اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا خرچہ برابر ہو سکتا ہے، اتنی دینا ضروری ہے. اچھی بات، اور احترام ہو، اور یہ نہ ہو کہ آپ ان پہ منت کریں اور کریں کہ اور سمجھے کہ آپ کا احسان ان پر نہیں، بلکہ آپ دے اللہ کے لیے دے، نہ کوئی منت ظاہر کرے، نہ کوئی اپنا احسان دلائے ان پر. چوتھی بات یہ صرف پوائنٹ یہ ہے، بیت المال میں سے مؤذن کو اجرت دینا اور لینا جائز ہے، اور کبھی دینا واجب ہوتا ہے. یہ ہم نے بات کی تھی، یہ کہ لوگوں سے بات آنی، کوئی اگر آ کے بولے کہ آپ لوگ مسجد ہے، میں اذان دوں گا صرف پیسوں پہ، اتنے پیسے نہیں گے، تو یہ شرط مناسب نہیں الا کہ اگر وہ فقیر. لیکن بیت المال جو ہوتا ہے، جو نا عام کنٹری کا جو خزینہ ہے، بیت المال جو ہوتا ہے، جو نا عام اسلامی کنٹری میں جو وہ ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہے اس کا جو خزینہ ہے مال کا، وہاں سے تو دینا اور لینا بھی جائز ہے، اگرچہ اس کو حائز بھی نہیں ہے. اور یہ پہلے بھی تھا، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سے تھا. تو نا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، یہ دیا تھا پیسے، مؤذنوں کو دیا تھا یعنی بیت المال میں سے. تو بیت المال میں سے، تو جو بیت المال ہے، جو عام پیسے مسلمانوں کے، اس میں سے دینا اور لینا دونوں جائز، اگرچہ آپ امیر ہے اور فقیر نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر نہ لے تو اچھی بات ہے، وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے دے بالکل. لیکن بیت المال یعنی فرق کیا ہے دونوں میں؟ بیت المال جو ہوتا ہے وہ تو پیسے ملتے ہیں، یعنی بیت المال میں کون سے پیسے آتے ہیں؟ اس میں پیسے آتے ہیں، غنیمت کا مال آتا ہے، غنیمت کا مال، جزیہ کا مال، اس طرح کے مال آتے ہیں. تو وہ اس میں ساروں کا حق ہے، اس میں ساروں کا حق، ٹھیک ہے نا. تو وہ والے مال سے آپ دیں گے نا گورنمنٹ کی طرف، جو حکومت کا جو ہوتا ہے بیت المال، وہاں سے اگر دیں گے پیسے تو یہ وہاں سے لینا بھی اور دینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی کمیٹی یہ جو لوگ اپنے خود سے دے رہے پیسے، اس میں شرط رکھنا مناسب نہیں، اس میں شرط مناسب نہیں. اور میں نے کہا کہ یہاں پر اور کبھی دینا واجب ہوتا ہے، یعنی بیت المال سے، یعنی اسلامی حکومت پہ واجب ہے، اسلامی حکومت پہ واجب ہے کہ وہ خیال کرے مسجدوں کا، اور خیال کرے مؤذنوں کا اور اماموں کا. تو اگر مؤذن امام خود اللہ کے لیے اگر کرتے ہیں اپنا کام تو اچھی بات ہے، یہ کیا ہے، اچھی بات. لیکن اگر وہ کوئی بولتا ہے کہ اگر مجھے
ہم مؤذن ہم اذان نہیں دیتے بغیر پیسوں کے، اور نہ ہی ہم تو لازمی ہے کہ حکومت کیا کرے، پیسے دے. یہ اسلامی حکومت واجب ہے، اسلامی حکومت کے حقوق ہیں لوگوں پر کہ وہ کیا کرے، پیسے دیں مؤذنوں کو اور تنخواہ پہ رکھیں تاکہ یہ کام ہو. ٹھیک ہے نا. اس طرح اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ نا مسجدیں قائم کریں، مسجدیں قائم کریں اور اماموں کو رکھیں، ان کی تنخواہیں دیں، مؤذن کو رکھیں، ان کی تنخواہ دیں، مسجد کا دیکھ بھال کریں. یہ واجب ہے کس پہ، اسلامی حکومت پر. اسلامی حکومت بیت المال میں شرط رکھنا ٹھیک ہے، یعنی عام طور پر وہ غالباً شرط رکھنا مشکل ہوتا، یعنی عام طور پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو خود انسان اللہ کے لیے کرے، اگر کوئی بولتا کہ میں نہیں کرتا ہوں تو پھر حکومت کو لازمی کہ وہ دے. ٹھیک ہے نا. تو شرط رکھنا ان شاء اللہ جائز ہے، لیکن ہم نے کہا کہ شرط جب بھی رکھیں گے اگر وہ فقیر ہو. اگر فقیر نہیں ہے وہ شرط رکھ رہا ہے تو پھر مناسب نہیں. اب ہم پڑھیں گے صفت اذان. اذان کی صفت کیا ہے یہ واضح ہے. اذان کی دیکھیے کہ نا یعنی عہد رسالت میں بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبی کے مؤذن تھے. نہیں فرق ہے، غنی لے سکتا ہے اور شرط کا الگ بات. شرط رکھنا الگ چیز ہے اور پیسے لینا الگ چیز ہے. اگر اللہ نے اسے پیسے دیا ہے تو وہ شرط نہ رکھے، اگرچہ بیت المال ہے اللہ کی دیجیے، اگرچہ پیسے آتے ہیں بیت المال سے بھی، لیکن اگر اسے شرط نہیں رہے گی. شرط الگ چیز ہے کہ بولنا کہ میں نہیں دوں گا جب تک کہ آپ لوگ پیسے دیں گے، یہ شرط ہے. اور ایک ہے کہ نا اسے شرط نہیں رکھی، اس کو پیسے دے رہے، حکومت اسے پیسے دے رہی ہے اور بیت المال اسے پیسے دے رہا ہے تو وہ لے لے. کیا رہا ہے جس میں جائز اس کو لینا. لیکن یہ بات ہے بیت المال کی. اگر عام بات ہے، اگر بالکل بٹ اگر وہ مانگے تو ہاں، اگر اگر امیر اگر غریب شخص اگر مانگتا ہے تو ہم بولیں گے اس میں یعنی ممکن اب اس میں یہ تو یہ ہے اگر امیر مانگتا ہے اور شرط رکھتا ہے کہ مجھے پیسے دو، تو ہم بولیں گے لازمی ہے کہ اس حالت میں اگر اس کے علاوہ کوئی اور مؤذن نہیں ہے، اور کوئی مؤذن نہیں ہے جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے، تو لازمی ہے کہ بیت المال اسے پیسے دے اور رکھے، تاکہ یہ مؤذن یعنی اذان یعنی فرض کفایہ ہے، یہ ہونا ضروری ہے، یعنی لازمی کہ ایک مؤذن ہے جو اذان دیتا ہو یعنی 5 ٹائم کا. تو یہ حکومتی فرض ہے. لیکن انسان پر وہ خود پر جو امیر اگر شرط رکھتا ہے، ہم بولیں گے کہ اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ عالم، یہ بولنا مشکل ہے، لیکن ہم بولیں گے مناسب تو نہیں ہے، لیکن حکم لگانا مشکل ہے اللہ عالم. طيب فقیر نہ ہو تو پھر تو پر مسکین ہو تو، فقیر نہ ہو تو پر نہیں، ہم بولیں گے امیر ہو غنی ہو. فقیر مسکین ایک ہی بات ہے. ہاں فرق ہے دونوں میں، فقیر مسکین میں فرق ہے، لیکن ہم باسو نہیں، یہ عام طور پر یہ رول ہے کہ اگر فقیر کا لفظ آیا ہے اکیلے تو اس میں دونوں شامل ہے، اور اگر مسکین کا لفظ آیا ہے تو دونوں شامل ہے. اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہیں تو پھر دونوں فرق کریں گے. تو فقیر اور مسکین پہ دونوں میں فرق ہوگا اگر دونوں جمع ہیں ایک ساتھ، اگر ایک ہی کلام میں تو ہم فرق کریں گے. لیکن اگر فقیر آیا خالی تو اس سے مراد مسکین اور فقیر دونوں ہیں، اور اگر مسکین آیا خالی تو اس سے مراد فقیر اس کی دونوں ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہے اسلام اور ایمان. اسلام اور ایمان اگر دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں الگ چیزیں ہیں. اسلام الگ چیز ہے اور ایمان الگ ہے. لیکن اگر دونوں الگ آتے ہیں، اگر دونوں اکیلے آتے ہیں تو اسلام سے مراد ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے، اور اگر ایمان الگ آتا ہے اکیلے آتا ہے تو اس سے مراد اسلام بھی ہوگا اور ایمان بھی ہوگا. تو اس لیے بولتے ہیں اذا اجتمعتا تفرقتا واذا تفرقتا اجتمعتا. ٹھیک ہے نا، یہ قاعدہ رول ہے. طيب تو دونوں کا حکم ایک ہی ہے، فقیر مسکین. اس لیے کہ نا کوئی شک نہیں ہے کہ نا فقیر کو بھی زکات دینا جائز ہے اور مسکین کو بھی زکات دینا جائز ہے، دونوں کو جائز ہے زکات دینا. تو صفت ادا نہیں ہے. یعنی عہد رسالت میں بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے اللہ کے رسول مسجد کے، اور ان کی بدنا تھے جملے جسے یہ جو اذان کی کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 بار اللہ اکبر، 4 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پر وہ کچھ لوگ غلطی کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو یہ اللہ، اور یہ معروف ہے.
مؤذن کے متعلق کچھ تنبیہات. طيب سوری یہاں پر تھی، یہاں پر یہاں ہے اذان کی صفت متعلق، یہاں پر لکھنا تھا اذان کے متعلق. ٹھیک ہے جو بھی ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ اذان کے مختلف طریقے ہیں یا اذان کی مختلف. نعم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رو رابط ضمائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر رو. نعم اذان کے مختلف طریقے ثابت ہیں. طيب نعم یہاں پر ہم نے کہا کہ یہاں پر اذان کے 4 طریقے ہیں، اذان کے 4 طریقے ہیں. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرماتے ہیں کہ سلف کے نزدیک چاروں کیفیتوں میں اذان دینا درست ہے. 4 طریقے ہیں. ہم نے یہاں پر طریقہ ذکر کیا ایک، یہاں پر ہم نے ذکر کیا طریقہ ایک، میں نے یہاں پر ذکر کیا ایک طریقہ ذکر کیا، لیکن اصل اذان کے طریقے 4 ہیں جو ثابت ہے یعنی حدیثوں میں. تو 4 میں سے کوئی بھی نہیں تھا اچھی بات ہے، یعنی کوئی رج نہیں ہے. لیکن مشہور جو ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو یعنی یہاں پر میں نے ذکر کیا یہ پر پوائنٹ پہ، ورنہ چاروں جائز ہے، چاروں میں سے کوئی بھی نہیں جائز ہے. اللہ کہ اگر ڈر ہو فتنے کا، یعنی کیا مطلب ڈر فتنے کا، کہ اگر سارے لوگ یعنی وہ والے کنٹری میں لوگ کیا ہے، یعنی وہ آپ لوگ یعنی وہ تفصیل نہیں ہے ابھی بیان کرنے کا، اس سے ہم کچھ بیان کریں، کچھ آگے بیان کریں کچھ چیزیں. لیکن عام طور پر یعنی وہ والا مسئلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ لوگ یعنی الگ سرچ کریں یا تو مجھ سے رابطہ کریں، یا تو آپ لوگ تو ممکن ہے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. لیکن ابھی یہاں تو ٹائم نہیں ہے کیونکہ آگے چیزیں بہت ہیں. تو ایک کافی ہے طریقہ. اگر ڈر ہو، اگر فتنے کا اندیشہ ہو، یعنی ایک ملک میں اور ایک شہر میں سارے لوگ دیتے ہیں اذان ایک طریقے سے. اگر آپ جائیں گے اور بولیں گے نہیں یہ بھی ثابت ہے، تو ممکن لوگ بولیں گے تم آپ کیا کر رہے، آپ اذان دے رہے کیا کر رہے. لوگ ڈر جائیں گے یا فتنہ ہوگا، لوگ آپ ساتھ لڑیں گے. تو ہم بولیں گے تو ہم بولیں گے بہتر یہ کہ آپ نہ دیں، آپ ایک ہی جو طریقہ مشہور ہے وہ دیں. چاروں جائز ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک دے دیں یعنی فتنہ نہ ہو. ترجیع اذان میں جائز ہے، یہ طریقہ ہے ترجیع کا. ترجیع اذان میں جائز ہے، اس کا نام ہے ترجیع. کیا مطلب شہادتیں اشہد اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ پہلے دو بار آہستہ کہے جائیں اور پھر دو بار آواز بلند کہے جائیں. اسے ترجیع کہتے ہیں. کیا مطلب، آپ دیں گے اذان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر بولیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا آپ نے. پھر بولیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو شروع میں دو بار آہستہ، پھر ایک بار پھر سے کیا کریں گے، ایک زور سے بولیں گے. تو یہ ہے الترجیع. اور یہ تھی مکی کی اذان، اور یہ مکی اذان تھی. اور یہ اذان سکھائی تھی اللہ کے رسول نے. کسی سکھائی تھی؟ اور یہ اذان سکھائی تھی اللہ کے رسول نے ابو محذورہ کو. ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے 4 مؤذن ہیں، تو مکی کے جو مؤذن تھے ان کا نام تھا ابو محذورہ. تو یہ اذان ان کی اذان ہے، تو یہ اذان ان کی اذان ہے. ہاں نعم. تو ہم نے کہا کہ نا، تو ہاں نعم، اس سے کتنے کلمات ہو گئے، اس سے 19 ہو گئے، اس سے کتنے 19 ہو گئے نا. تو ہم نے کہا کہ 4 طریقے 4 ثابت ہے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ 19 ہم نے ابھی جو ہم نے ذکر کیا 15 کا، وہ تھا معروف طریقہ ہے جو مدنی اذان ہے، جو مدنی میں تھی اذان. اور جو اذان تھی ہمارے بلال رضی اللہ عنہ کی، جو تھی اذان کس کی تھی؟ بلال رضی اللہ عنہ کی. طيب اور ان کا قصہ عجیب قصہ ہے. یہ جو تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، یہ پہلے کافر تھے اور یہ اسلام ابھی تک قبول نہیں کیے. تو کیا ہوا کہ یہ ہوا یہ کہ نا کہ جب مکہ فتح ہوا اور غزوہ حنین کے بعد اللہ کے رسول جب واپس آ رہے تھے مدینہ، جب اللہ کے رسول غزوہ حنین کے بعد مدینہ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ملاقات ہوئی ان کی، کس کی؟ ابھی اس وقت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کافر تھے. تو ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے راستے میں. اللہ کے رسول کیا تھے؟ اللہ کے رسول مکہ فتح کر کے، طائف فتح کر کے، غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہاں؟ مدینہ. تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی. تو راستے میں جب اللہ کے رسول ایک جگہ رکے ہوئے تھے، تو اس وقت اللہ کے رسول کے مؤذن کیا کر رہے تھے؟ وہ اذان دے رہے تھے.
کہ اللہ رسول کا ایک مؤذن تھے، چاہے وہ بلال تھے یا کوئی اور تھے، تو یہ ابو محذورہ ایک جوان تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بچے تھے، اور جوان بچے تھے، اور یہ سارے کافر تھے، اور یہ خود فرماتے تھے کہ نا مجھے میرے دل میں اللہ کے رسول سے نہ بغض سے، یعنی بہت تھا میرے دل میں، یعنی مجھے اللہ کے رسول سے علاوہ اور کچھ ایسا نہیں تھا دنیا میں کسی زیادہ، یعنی میرے دل میں بغض ہو ان کے بارے میں، یعنی کافر تھے وہ، تو ان کے دل میں بہت سارا اللہ کے بارے میں، اور وہ اللہ رسول کو نہ وہ پسند نہیں کرتے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے. تو لیکن پھر کیا ہوا، تو حتیٰ کہ وہ لوگ کیا کرے کہ جب دیکھے کہ ایک مسلمان ایک دیر اذان دے رہے ہیں، تو لوگ قریب آئے اور کیا کرے آ کے اس مؤذن کا کیا کرے، آ کے مذاق اڑائے، یعنی وہ دیر اذان تو وہ لوگ کیا کرے، ان کی کاپی کر رہے اور مذاق اڑا رہے وہ مؤذن کا جو دے رہا ہے اذان. تو اللہ کے رسول نے سنا کہ ایک مؤذن دے رہا ہے اذان، اور کچھ جوان بچے یعنی بدماشی کر رہے اور مذاق اڑا رہے اس مؤذن کا. تو دیکھیں یعنی کیا اللہ کے رسول نے، اگر ہم ہوتے تو غصہ کرتے کہ کیا تم لوگ کیا تم کافر، اذان چل رہی تم مذاق کر رہے تھے، تو کافر ہے پہلے. حالانکہ اس وقت یعنی مکہ فتح ہو گیا تھا، تو مکہ سے مدینہ بلکہ تقریباً سارا جزیرہ عرب یعنی اللہ رسول کے ہاتھ میں تھا. تو پور بھی تھی اللہ رسول کے ہاتھ میں، پور بھی تھی، سب تھی، لیکن پھر بھی کیا اللہ رسول نے وہاں پر گئے ان کے پاس اور کہا کہ یعنی تم جو بچے ہیں ان میں سے ایک کی آواز یعنی بہت اچھی آواز ہے، ایک کی آواز کیا ہے، ایک کی آواز بہت اچھی آواز ہے. تو سب نے کہا کہ ہاں یہ ابو محذورہ ہے، یہی تھے، یہی یعنی ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو اللہ رسول نے کہا کہ ماشاء اللہ تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے، ماشاء اللہ تم تو مؤذن بننے کے لائق ہے. اور کہا کہ تم دو اذان، اور رسول نے کہا کہ تم اذان دو، حالانکہ وہ بھی کافر ہے، کہا کہ تم اذان دو. تو انہوں نے دی اذان، یعنی بس ایسی سکھانے کے لیے اور کھیلنے کے لیے. تو جب انہوں نے دی اذان تو اللہ رسول نے کہا کہ ماشاء اللہ تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے. تو یہ جو معاملہ تھا، یعنی وہ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے شروع میں کیا کیا، پہلے انہوں نے مذاق اڑایا یعنی مؤذن کا اور کاپی کی، لیکن پھر اس کے باوجود بھی اللہ رسول نے کیا کیا، اسے معاف کر دیا نہ، اور حتیٰ کہ اس کے بارے میں کیا کیا، بات ہی نہیں کی اس کے بارے میں، بلکہ ان کی تعریف کی، کہا کہ تمہاری آواز تو بہت اچھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو انہوں نے کہا کہ نا پھر کیا کیا رسول نے، اللہ رسول نے کیا کیا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ واللہ کہ نا مجھے اللہ کے رسول سے ملاقات سے پہلے میرے دل میں اللہ کے رسول کی بہت نفرت تھی اور بغض تھا، لیکن صرف ایک اتنی چھوٹی سی ملاقات کے بعد میرے دل میں اللہ کے رسول سے زیادہ قریب اور کوئی نہیں تھے. میرے دل میں اللہ کے رسول سے زیادہ قریب اور محبوب اور پسندیدہ کوئی شخص کوئی اور نہیں تھا. تو دیکھیں کس طرح تھا معاملہ کہ ایک شخص جو کافر ہے اور اس کے دل میں بغض بھرا ہوا ہے اور نفرت ہے اللہ کے رسول سے، صرف ایک ہی موقف سے، اور اس نے بدماشی بھی کی، اس نے مذاق اڑایا کیا، لیکن رسول نے کیا کیا، اچھے انداز سے، بالکل ٹھنڈے انداز سے کیا کیا، اس کی تعریف کی، اس پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اچھی ہے، اور کہا کہ تم دان دو. تو اس سے وہ کیا ہوا، ان کے دل میں ساری جو بغض تھا، ساری جو نفرت تھی، ساری ختم ہو گئی، بلکہ وہ کیا ہوا، اس کے بدلے محبت آ گئی، بلکہ اس کے بدلے ان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت آ گئی اور اللہ کے رسول کے پیار آ گیا اور اللہ کے رسول کا قرب آ گیا. بلکہ انہوں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے کہ آپ مجھے کیا کریں، مجھے مکے کا آپ کیا کریں، آپ مجھے مکے کا مؤذن بنا دو. تو رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سے تم مؤذن مکے. تو اس وقت سے 50 سال تک، یعنی وہ ان کے انتقال ہوئے تک، یعنی اس وقت اس کے بعد سے انہوں نے تقریباً 50 سال ان کی عمر تھی، یعنی اس وقت انہوں نے 50 سال تک انہوں نے جیا، یعنی اس کے بعد یہ والے واقعے کے بعد انہوں نے 50 سال تک ان کی عمر لمبی تھی، یعنی اور اللہ نے ان کو عمر دی. تو انہوں نے مکے میں 50 سال اذان دی. تو انہوں نے کیا کیا، مکے میں 50 سال دیا اذان. تو دیکھیں کہ ایک کافر انسان اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ سب ایک ہی موقع کی وجہ سے. تو ضروری کہ ہم بھی ہمارے معاملات نرم ہوں، ہم بھی کیا کریں، لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں، اور نرمی سے دین پھیلتا ہے، سختی سے دین نہیں پھیلتا. یہ تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی اذان تھی، اور ان کی اذان میں تھا ترجیع، ان کی اذان میں ترجیع. طيب یعنی فجر کی اذان میں تثویب جائز ہے،
فجر کی اذان میں تسبیح جائز ہے. اور کیا مطلب؟ اور وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کا ہے. سوری یہاں پر الصوم لکھا ہوا ہے النوم, ٹھیک ہے, الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ ہے کہ یعنی مؤذن کیا کرے فجر میں حی علی الصلاۃ کے بعد یعنی حی فلاح کے بعد کیا کرے الصلاۃ خیر من النوم بولے, دو بار کیا کرے, دو بار بولے الصلاۃ خیر من النوم. یہ بھی واضح ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ سخت ترین ٹھنڈی اور بارش کی راتوں میں یا ان جیسی حالتوں میں مؤذن کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد یا اذان کے اختتام پر ثابت شدہ حدیث کی روشنی میں یہ کہنا مسنون ہے الا صلوا فی الحال, یعنی یہ ہے فی الرحال ہے, سوری یہاں پر را کٹ ہے, یہاں پر الا صلوا فی الرحال ہے, یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ اپنے گجاؤں میں یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو, یا یوں کہیں صلوا فی بیوتکم, اپنے گھروں میں پڑھ لو نماز. تو سخت ترین ٹھنڈی کے لیے یا سخت بارش کے لیے یعنی اتنی بارش ہو کہ نا نماز آنا مشکل ہے, یعنی مسجد میں آنا مشکل ہے, پانی بھر گیا اور مسجد تک پہنچنا مشکل ہے, تو اس حالت میں جائز ہے کہ کیا کرے لوگ نماز اپنے گھر پڑھ لیں. اور مؤذن کیا کرے گا, مؤذن کیا کرے گا حی علی الفلاح کے بعد کیا بولے گا الا صلوا فی الرحال, الا صلوا فی الرحال, یعنی پڑھ لو, یعنی یہ آگے ہو جاؤ کہ نماز پڑھ لو اپنے گھروں میں, نماز پڑھ لو اپنے گھروں میں. کیا بولے گا صلوا فی بیوتکم, صلوا فی بیوتکم. اور آپ لوگوں نے یہ والا سنا ہے قریب, کب سنا ہے آپ لوگوں نے یہ والی چیزیں؟ آپ لوگوں نے یہ سنا ہے تقریباً صلوا فی بیوتکم, آپ لوگوں نے سنا ہے اذان میں؟ نعم کرونا میں, نعم کرونا میں, احسنت, نعم کرونا میں, نعم. تو کورونا میں ڈوئنگ لاک ڈاؤن, نعم صحیح. نہ اسنو فال میں بھی ہو سکتا ہے, اسنو فال وغیرہ میں بھی جائز ہے, اسنو فال میں وغیرہ میں بھی جائز ہے. تو یہاں پر کیا ہے الا صلوا فی الرحال ہے, یہاں پر صحیح کر دو اس کو میں. تو یہاں پر کیا الا صلوا فی الرحال, الا صلوا فی الرحال لفظ بنا. طيب اب ہم پڑھیں گے کہ نا جو چیزیں اذان سننے کے بعد مستحب ہے, یعنی ابھی اذان ہو گئی تو اذان سننے کے بعد کیا کیا چیزیں کرنا یعنی سنت ہے اور مستحب ہے, اور یہ پڑھیں گے. دوسری بڑی چیز کیا ہے, دوسری بڑی چیز ہے کہ نا دوسری کیا ہے کہ اذان سننے والے کے لیے مسنون یہ ہے, یعنی اس کے لیے سنت ہے کہ اذان کے کلمات سنتا جائے اور مؤذن کے پیچھے پیچھے اس کے ہوں بہوں کیا کرے دوہراتا جائے, کیا کرے دہراتا جائے. یعنی کیا کرے اللہ, اگر مؤذن نے کہا کہ اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں, آپ بولیں گے اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ اس کو آپ جواب دیں گے, کیا کریں گے, لیڈیز بھی نا, لیڈیز بھی سب برابر ہے, لیڈیز جینٹس. البتہ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنے تو کیا کرے, تو اس کے جواب میں بولے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کیا بولے, تو اس کے جواب میں بولے لا حول ولا قوت الا باللہ. بات واضح نہیں؟ طيب. تو یہ ہے اذان کا جواب دینا. اور اس میں کیوں بولیں گے حی علی الصلاۃ مطلب آؤ نماز کی طرف, تو ہم بولیں گے لا حول ولا, کہ ہمارے کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم سے. یعنی جب وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف, تو ہم بولیں گے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے, ہم کمزور ہیں, اللہ کی توفیق کے علاوہ ہم کمزور ہیں. لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ جب بھی ہوئے بولیں ایک بار بولیں گے حی علی الصلاۃ تو آپ بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ, حی علی الفلاح آپ بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. جب بھی بولے گا مؤذن تو مؤذن بولتا ہے 4 بار, تو ابھی بولیں گے 4 بار بولیں گے حی علی الصلاۃ, آپ بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس نے کہا حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ. بات واضح نہیں؟ طيب. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے نا. اگر ایک سے زیادہ مؤذن ہو, اگر ایک سے زیادہ مؤذن کی آواز سنے تو سب کو جواب دے, جواب سب کو دے. یعنی آپ کے پاس, یعنی آپ کی مسجد, آپ کا گھر قریب ہے, آپ کے گھر کے قریب بہت سی مسجدیں ہیں, ایک کی مسجد ایک مسجد اور سب کی آ رہی ہے اذان, تو سب کو جواب دیں گے, مسئلہ نہیں. اللہ کہ اگر ایک کی اذان غالب ہو گئی ایک کی اذان پر اور دوسرے کی اذان یعنی سنی نہیں آ رہی, تو آپ کیا کریں گے, آپ
کس کی آواز غالب ہے اس کو دیں گے. لیکن اگر دونوں کی آواز برابر ہے, دونوں کی سنی آ رہی, تو آپ ان کو بھی جواب دیں گے اور جواب ان کو بھی دیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد درود پڑھنا واجب ہے نہیں, بلکہ واجب ہی نہیں ہے, بلکہ ہے نہیں, بلکہ یہ تو بدعت ہے. یہ تو کیا ہے, بلکہ یہ بدعت ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے, اللہ صلی پڑھتے, یا بات کیا کرتے, چومتے اپنے ہونوں چومتے, یہ بھی ثابت نہیں ہے, یہ بھی بدعت ہے. یہ بھی کیا ہے, بدعت ہے, ثابت نہیں. بلکہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا آپ پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ بس, ٹھیک ہے نا. تو آپ ہے نا, تو اس طرح سے نا اس کے بعد درود وغیرہ پڑھنا یہ ثابت نہیں. درود وغیرہ پڑھنا کیا ہے, اللہ کہ اگر ہم یعنی ایٹ دا سیم ٹائم دو مسجدوں اذان سنائی دے رہی, تو اذان ایٹ سیم ٹائم 2 بار ریپیٹ کریں گے, یا دونوں کا جواب ایک بار نہیں, آپ دونوں کو دیں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے, 2 بار دیں, آپ کو ثواب ملے گا. یہاں پر آپ نے سنا حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, وہاں سنا اشہد ان محمد رسول اللہ وہاں اشہد ان رسول اللہ, تو ایک سے زیادہ اذان کا جواب دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے, ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا. تیری اذن کی اذان اگر لائف ہو تو اس کا جواب دیں گے. دیکھیے آپ تو دیکھیے یہاں پر تھا کہ اللہ کے نبی کا نام سنے بعد درود نہیں پڑے تو جبریل السلام لعنت بھیج دو. تو ہم بولیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نا ہاتھ چومنا تو جائز نہیں, اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نا مؤذن خود پڑھتا ہے, درود پڑھتا وغیرہ, لیکن خالی درود پڑھنا اللہ رسول کے اس کے بعد اس کے بارے میں نا یہ جو چیز ہے, ایک تو سب سے پہلے آپ جاننا ہے کہ ہاتھ چومنا یہ تو جائز نہیں. ہاتھ چومنا یہ کیا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے. لیکن صرف درود پڑھنا اللہ رسول کے جواب دینے کے بعد, یہ اللہ عالم یہ چیک کرنا پڑے گا, اللہ عالم مجھے نہیں, اس کا میں چیک کروں گا ان شاء اللہ. صحیح, یہ آپ نے جو بات کر, کیا سوال ہے کہ سیم ٹائم پہ دونوں اذان سن کے ان کا جواب دینا کنفیوژن ہوگا تو کیا کریں. نہیں, ہم بولیں گے اگر ایک کی اذان غالب آ گئی تو مطلب آپ ایک کے پیچھے رہے, اگر ایک کی اذان, لیکن اگر دونوں کی برابر سننے آ رہی اور دونوں کا جواب دینا ممکن ہے آرام سے, تو دونوں کا دیں. لیکن اگر آپ کو کنفیوز ہو رہا اور ایک کی اذان غالب آ گئی ایک پر, تو ختم, جو غالب ہے اور جس کی آواز بڑی ہے اس کی دیں گے. تو اگر لائیو اذان ہو رہی ہے تو آپ جواب دیں گے اس کا. لیکن اگر ریکارڈر ہے تو موبائل کی بھی آواز کیا, تو موبائل کی بھی اذان کیا ہے, وہ ہوتی کیا ہوتی ریکارڈر ہوتی, کیا ہوتی وہ ہوتی ریکارڈر ہوتی. تو جو بھی ریکارڈ اذان کا جواب نہیں دیں گے, جو لائیو اذان ہو رہی ہے اس کا جواب دیں گے, ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, ٹھیک ہے نا. اذان کے بعد کی دعا کریں گے, تو سب سے پہلے آپ دہرائیں گے, جواب دیں گے اذان کا, اور کیا کریں گے, اذان کے بعد کی دعا بھی کریں گے, وہ آگے آئے گی انشاءاللہ. دعا کیا ہے اذان کے بعد کی, اور اذان اور اقامت کے درمیان آپ دعا کریں گے, یہ اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. تو آپ کیا کریں گے, آپ اذان کا جواب دیں گے, پھر کیا کریں گے, پھر نماز پڑھیں گے اور دعا کریں گے. اگر آپ نے ریپیٹ کیا حرج نہیں ہے, اگر آپ نے ریپیٹ کیا تو حرج نہیں ہے, لیکن واجب جب ہوگا کہ اگر آپ نے اسی پہ واجب تو نہیں ہے جواب دینا اذان کا, یہ سنت ہے. لیکن عام طور پر اس میں علماء کرام نے کہا کہ اگر لائف ہو تو آپ جواب دیں گے, اگر لائف ہو تو اچھی بات ہے, اگر لائف نہ ہو تو ضروری نہیں ہے. مؤذن کی اذان دینے کے وقت اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پہلے وہ اذان کا جواب دے, اور پھر اذان ختم ہونے کے بعد دعا پڑھے, اور پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھے. تو اگر آپ داخل ہوئے اور اذان ہو رہی ہے, تو آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے آپ اس کا جواب دیں گے مؤذن کا, آپ اذان کا جواب دیں گے, پھر دعا پڑھیں گے, اور پھر کیا کریں گے, پھر 2 رکعت پڑھیں گے. کس کی, آپ 2 رکعت پڑھیں گے تحیۃ المسجد, پھر بیٹھیں گے, پھر کیا کریں گے, پھر بیٹھ کے آپ دعا کریں گے, پھر کیا کریں گے, یا تو آپ نقاب پڑھیں گے. اس طرح سے اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے. اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی عذر ہو تو پھر کوئی مداخلہ نہیں ہے, جیسے بیماری یا تجدید وضو.
اگر مؤذن کوئی کم کلمات پڑھے تو آپ جواب دے دیں گے، یعنی آپ جواب دے دیں گے، ورنہ یہ تو ہوتا نہیں، بہت کم ہوتا. لیکن اگر فرضاً ہو جائے تو بھی آپ کیا کریں گے، وہی دیں گے جو آپ نے سنا ہے، آپ وہی پڑھیں گے جو آپ نے سنا ہے. جیسے کہ یہ جواب ہے اذان کا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ تم لوگ کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے. تو اگر مؤذن نے اگر کم کہا تو پھر آپ بھی یعنی آپ جو اس نے کہا وہ آپ کہیں گے، جو اس نے کہا آپ وہ کہیں گے. I means he has to give a new adhan or it will be okay. ہاں نہیں اسے نہیں اذان کی ضرورت نہیں. ہاں نعم، اگر اس نے کچھ کم کہا تو ہم بولیں گے کہ نعم، اس میں اگر کوئی، اس میں ہم بولیں گے فرق ہے کیا، کوئی ضروری چیز ہے اور کوئی ایک غیر ضروری چیز. جیسا کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ سنت ہے، الصلاۃ خیر من النوم یہ کہنا سنت ہے. اگر اس نے یہ چھوڑ دیا تو آنے کی بسانی. لیکن اس نے اگر کوئی، لیکن اس کے علاوہ سارے الفاظ واجب ہیں تو وہ بولا ضروری ہے. اگر اس نے کوئی چھوڑ دیا تو لازمی کہ وہ اذان کسی دے، کیا کرے، اذان کسی دے. لیکن الصلاۃ خیر من النوم یہ جو ہے فجر میں یہ سنت ہے، تو یہ اگر چھوڑ دے حرج نہیں. اذان ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا جائز نہیں. اگر اذان ہو گئی اور آپ مسجد کے اندر ہے تو پھر نکلنا منع ہے باہر. اسی کہ ابھی ہوگی اذان اور ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں اندر آنے کے لیے، نہ کہ تو آپ نکل رہے کیوں باہر. تو ابھی اذان ہوئی، ہم لوگ بول رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، تو یہ ہم بلا رہے لوگوں کو، تو پھر نکلنا منع ہے باہر. اللہ کہ اگر کوئی عذر ہو تو کوئی مذاق نہیں ہے. نماز پڑھ کے تو جا سکتے ہیں، وہ تو شکی نہیں نماز اگر ہو گئی تو پھر جائیں آپ، وہ تو سب جاتے ہیں، بلکہ ابھی تو جانا ضروری ہے، ورنہ آپ کو اندر بند دیں گے، آپ کو اندر بند کر دیں گے، اس کے اندر نکلنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. طيب جیسے بیماری یا تجدید وضو، اگر آپ بیمار ہو گئے اچانک تو کوئی ضروری کام ہے بالکل تو آپ باہر نکلے، یا آپ کو وضو کرنا ہے، پھر سے آپ کو وضو ٹوٹ گیا تو آپ جا کے آئے باہر، لیکن کوئی کام نہیں ہے ایسے جا کے آ رہے باہر. اور یہ بھی اس میں ایک قید یہ ہے کہ اگر آپ کو نیت نہیں آنے کی، لیکن ابھی اذان ہوئی اور اب اقامت کے لیے 20 منٹ باقی ہے، تو ایک 5 منٹ کا کام ہے اور آپ کی نیت ہے کہ میں پھر سے آؤں گا واپس، تو یہ بھی جائز ہے آسانی. لیکن بغیر نیت کے، بغیر رجوع کی نیت سے آنا منع ہے. بغیر رجوع کے، بغیر واپس آنے کی نیت سے آنا، بغیر واپس آنے کی نیت سے نکلنا بغیر وجہ کے منع ہے. نہیں وہ ہے مسجد میں، یہ مصلی کا مسئلہ نہیں، مصلی کا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. نہ ہم بولیں گے نا، آپ کال اگر آفس سے کال یعنی وہ بھی اگر وہ بھی جو مسلح ہے یعنی آفس کا، وہاں بھی آپ نہ نکلے، اذان ہوگی تو وہیں بڑھ جائے. اگر کوئی کام تو نکلا ہے، کوئی کام ہے تو ہم بولے وہ تو جائز ہے، حرج نہیں. اور اسی کی آپ کی نیت ہے کہ آپ پھر سے واپس آئیں گے نا، آپ کی نیت تو ہے کہ آپ کو آ کے آپ پڑھنا ہے، یعنی آپ اسی نکل کر ختم، پھر آپ کو واپس نہیں آنا ہے. نہیں، آپ کو نیت ہے کہ میں ابھی کچھ کام کے لیے نکلوں گا پھر واپس آؤں گا، تو ہم نے کہا کہ یعنی واپسی کی نیت پہ تو جائز ہے. ورنہ مسلح کا معاملہ الگ ہے، مسلح کا معاملہ الگ ہے اور مسجد کا معاملہ الگ ہے. اور یہاں پر آفس کی اگر کال آ جائے تو ہم بولیں گے کال اٹھانا بھی جائز ہے مسجد کے اندر، مسجد کے اندر بھی آپ کال کو آپ اٹھا لیں. لیکن اگر ضرورت پڑی کہ باہر نکلیں کچھ 5 منٹ کے لیے نکل جائیں، پھر کسی کی آپ کو واپس آنے کی نیت ہے، حرج نہیں. اب ہم پڑھیں گے کہ نا یہ دعا پڑھیں گے. دعا کیا ہے، یہ اذان کی بات کی کہ اذان سننے کے بعد مسلم دعا یہ ہے کہ آپ کیا کریں، سب سے پہلے آپ دودھ پڑھیں. کس پر، اللہ کے سر پر دودھ پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آپ کیا کریں، سب سے پہلے آپ دودھ پڑھیں گے. طيب پھر کیا کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے آپ اس کا یہ کریں گے کہ نا پھر کیا کریں آگے، اس سے آگے جو ہے کہ نا پھر آپ یہ والی دعا پڑھیں گے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ بڑی کیا کریں گے، آپ دعا پڑھیں گے. اس سے پہلے آپ کیا کریں گے، اس سے پہلے آپ دودھ بھیجیں گے، دودھ پڑھیں گے، پھر یہ والی دعا پڑھیں گے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. پھر آپ آگے پڑھیں گے اور پھر یہ پڑھیں گے اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا وبالاسلام دینا. یہ بھی دعا پڑھیں گے. تو یہ 3 دعائیں، سب سے پہلے درود پڑھیں گے، پھر یہ دعا، پھر یہ دعا.
آگے پیچھے کرے حرج نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے کر لے حرج نہیں ہے، آگے پیچھے کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ ترتیب ضروری نہیں ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اب ہم پڑھیں گے اب ہم پڑھیں گے اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اقامت کے وسائل، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اقامت کے وسائل، اور یہ بہت کم ہے انشاءاللہ، بہت ہی کم ہے، جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی تعریف کیا اقامت کی؟ کہ تعبد الہی کی خاطر مخصوص کلمات کے ساتھ نماز کے قائم ہونے کا اعلان کرنا کہ نماز قائم ہو گئی، کہ اقامت کیا ہے؟ کہ لوگوں کو بتانا کہ نا کہ نماز قائم ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، نماز کھڑ گئی ہے۔ تو تعبد الہی کی خاطر مخصوص کلمات کے ساتھ نماز کے قائم ہونے کا اعلان کرنا کہ نماز قائم ہو گئی، نماز شروع ہو گئی ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے کہ فرض کفایہ ہے جماعت کے لیے، یہ ویسے حکم ہے اذان کا، اور اگر اکیلے ہو تو اس کی سنت ہے، اگر کہ لیکن جماعت ہو تو یہ فرض کفایہ ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آگے یہ کیا ہے، اقامت کی کیفیت، اقامت کی کیفیت، اقامت کیسے دیں گے؟ یہ بھی واضح ہے، ہم اس کو بولیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ وقد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ بات بتانے اس کی 11 کلمات ہیں، اس کی 11 کلمات ہیں، یہ بھی واضح ہے، یہ اقامت واضح ہے انشاءاللہ۔ اقامت کے سنتیں، پہلے کیا سنت ہے؟ اقامت پوری اذان کی طرح دینا کیسا ہے؟ ہاں یہ ایک طریقہ ثابت ہے، بعد نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے وہ، لیکن اصل تو یہ ہے کہ وہی ہے، اس لیے کہ اصل جو ہے حدیث جو ہے کہ بلال یعنی بخاری مسلم آتا ہے نا امر بلال ان یوتر ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ، کیا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فرماتے صحابی کہ یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اقامت دیں آڈ نمبر اور اذان دے ایون نمبر، یوتر الاقامۃ ویشفع الاذان۔ تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، تو یہ اصل روایت ہے اور یہ صحیح پکی روایت ہے۔ ایک ایک یہ ایک ابو داؤد کی روایت ہے، ایک ابو داؤد کی اور ترمذی کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ ڈبل ڈبل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ حنفی مسلک ہے، اور یہ کیا ہے؟ اور یہ حنفی مسلک ہے۔ تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے، لیکن یہ حدیث بعض نے کہا کہ ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن ہم افضل تو یہ ہے کہ یہ دے، افضل تو یہ کہ یہ دے کون سا جو بخاری مسلم کی روایت، جو پکی روایت ہے، جو پکی اور ثابت روایت ہے، جو مشہور ہے، وہ دے افضل۔ لیکن اگر وہ دیتا ہے وہ بھی تو وہ بھی ایک حدیث ہے، لیکن بعد نے کہا کہ ضعیف ہے، بعد نے کہا کہ حسن ہے، ہاں اس میں ہے، یعنی اس میں حسن، بعد نے صحیح کہا، بعد نے حسن کہا، بعد نے ضعیف کہا اور بعد نے حسن کہا۔ تو اگر اس پہ اگر کوئی کرتا ہے عمل تو انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر دینا یعنی اقامت اور طہارت سے ہونا، اس طرح سے قبلہ رخ ہونا، اس طرح چلنا مکروہ ہے یعنی اقامت کے درمیان، اس طرح ہم نے کہا کہ ادا کے دوران چلنا مکروہ ہے، اس طرح اقامت کے دوران چلنا مکروہ ہے۔ جس نے اذان دی وہی اقامت دے، یہ افضل ہے، کیا ہے؟ جس نے اذان دی وہی اقامت دے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی اور دیتا ہے حرج نہیں، لیکن افضل تو یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ نا جس نے اذان دی اقامت وہی دے۔ اقامت کا تیز کہنا یعنی فرق ہے، اذان آہستہ ہوگی اور اقامت تیز ہوگی، یہ نہیں کہ یعنی اذان بالکل یعنی اقامت بھی آپ بالکل آہستہ کہیں، نہیں، اقامت کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بیان کرنا کہ نا اقامت ہم نے ابھی کہہ دیا نا اقامت کا ڈیفینیشن، کہ تعبد الہی کی خاطر مخصوص کلمات کے ذریعے نماز کے قائم ہونے کا اعلان کرنا کہ نماز کھڑ گئی ہے، نماز ابھی کھڑنے والی، بس ایک منٹ، بس کچھ باقی ہے، بس کچھ سیکنڈز باقی ہے۔ تو اقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اقامت آنی نماز پڑھ گئی، قیام سے نماز پڑھ گئی، قام بولتے کھڑ گیا انسان، قام محمد کھڑ گیا، تو قامت تو ہم کیا بولتے؟ قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو قد قامت نماز قائم ہو گئی ہے، ابھی مطلب بس قریب کھڑی ہو، بس قریب ہے، قد قامت الصلاۃ۔ تنبیہات، نہیں ہم نے کہا کہ اگر اکیلے ہے تو ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے، اکیلے کے لیے سنت ہے اقامت، اذان اور اقامہ کے درمیان فاصلہ ہو اور مغرب کے نماز میں کم ہو، یعنی لازم یعنی ضروری ہے کہ نہ کیا ہو، فاصلہ ہو اذان اور اقامت کے درمیان۔
جی انشاءاللہ نوٹس آئیں گے آپ کو. اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ ہو، یہ نہیں کہ آپ دیں گے اذان اور اس کی فوری بعد آپ دیں گے اقامت، نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے، کچھ ٹائم دیں گے، اور مغرب میں ٹائم تھوڑا کم دیں گے، لیکن ٹائم دیں گے تاکہ لوگ نماز تو پڑھیں، نفل تو پڑھیں، سنت تو پڑھیں، لیکن ٹائم بس آپ ٹائم دیں گے، صرف مغرب میں ٹائم ہوگا صرف 2 رکعت پڑھنے کا، 2 یا بس 5 منٹ کا ٹائم دیں گے بس، پھر آپ کیا کریں گے، آپ شروع کر دیں گے اقامت دینے کے، لیکن باقی نمازوں میں ٹائم دیں گے اچھا تھا. اگر امام مسجد کے باہر ہو تو مسلی امام کو دیکھ کر کھڑا ہوگا، اگر امام مسجد کے باہر ہو تو مسلی امام کو دیکھ کر کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر امام مسجد اقامت صرف فرض نماز کے لیے ہوتی ہے، نعم صرف فرض نماز کے لیے، یا پھر کیوں نہیں. مسلی مطلب ماموم، مقتدی، مسلی مینس مقتدی، جو پڑھتا ہے نماز، پیچھے نماز پڑھتا ہے امام کے، ایک ہی امام ہے اور ایک مسلی ہے، امام نماز پڑھنے والا، مسلی جو پیچھے اس کے نماز پڑھنے والے، مقتدی بولتے ہیں مسلی. اگر امام مسجد کے باہر ہو تو مقتدی امام کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے، اگر امام باہر سے آیا تو جب بھی دیکھ لیں گے امام کو تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر امام پہلے سے اندر ہے تو پھر جب چاہیں وہ کھڑے ہو جائیں. اگر امام باہر ہے تو جیسے اندر آئے گا امام تو آپ لوگ کیا کریں گے، دیکھ لیا امام کو تو آپ کیا کریں گے، آپ لوگ نماز کے لیے کیا کریں گے، آپ لوگ کھڑ جائیں گے نماز کے لیے، مسلی اور مقتدی. اور اگر امام پہلے سے اندر بیٹھا ہوا ہے تو جب چاہے کھڑ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کب کھڑے. اقامت کا جواب دینا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے کہ آپ کیا کریں گے، جواب دیں گے اقامت کا بھی، کیا کریں گے، اقامت کا جواب بھی دینا سنت ہے ضرور، اچھی بات ہے. اس لیے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک اذان ہے، یہ بھی کیا ہے، اذان ہے. اقامت شروع ہونے کے بعد نفلی نماز شروع کرنا مناسب نہیں اور بلکہ جائز نہیں. جی نعم نعم بالکل، اس طرح ہم دیتے ہیں اذان کا جواب، اس طرح دیں گے جواب اقامت کا، اور آپ ذرا تیز دیں گے تاکہ آپ ساتھ چلیں. اقامت شروع ہونے کے بعد نفلی نماز شروع کرنا مناسب نہیں اور بلکہ منع ہے، جائز نہیں. اگر اقامت شروع ہو گئی تو پھر نفلی نماز شروع کرنا غلط ہے. اگر نفلی نماز کے دوران اقامت ہو جائے، اگر وہ دوسری رکعت میں ہو تو نماز مکمل کر لے ورنہ توڑ لے. اگر آپ نفل اگر اقامت ہوئی اور آپ نماز میں ہیں تو اگر آپ پہلے رکعت میں ہیں تو آپ معلوم کہ بہت دیر ہوگی تو آپ کیا کریں گے، نماز توڑ لیں گے. لیکن اگر آپ سیکنڈ رکعت میں ہیں، بہت کم باقی ہے، تو آپ نماز جلدی سے پڑھ لیں، ذرا تیز پڑھ لیں نماز کو، اور آپ مل جائے نماز میں، اور کیا کریں، نماز مل جائے. لیکن اگر اقامت ہو گئی اور پھر شروع کرنا نماز غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جو لوگ کرتے ہیں کہ خاص طور پر یہ فجر میں یا کہ پیچھے پڑھتے ہیں سنت، یہ غلط ہے، جائز نہیں بالکل، یہ حدیث کی بالکل مخالف ہے، حدیث کی بالکل مخالف ہے. حدیث میں ہے اذا اقیمت الصلاۃ، اگر نماز قائم ہو گئی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اگر نماز کھڑی ہو گئی تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے، واضح حدیث ہے. یہ لوگ کیا بولتے ہیں، بات بولتے نہیں کہ نا یہ کہ بولتے کہ فجر کی نماز، فجر کی صورت خاص طور پر یہ کیا ہے، یہ ایک واجب کی حد تک پہنچتی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا اتنا واجب نہیں ہے. ہم بولے غلط، جو وہ یہ مسئلہ الگ ہے. حدیث میں کیا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر نماز پڑھ گئی تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض کے. تو آپ جو ماننا مان لو. آپ اگر کہتے ہیں کہ نماز جماعت واجب نہیں ہے، آپ کی مرضی، وہ مسئلہ الگ ہے. آپ کہتے ہیں کہ فجر کی سنت واجب ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن حدیث میں کیا ہے، حدیث میں آ گیا کہ نا اگر نماز پڑھ گئی تو کوئی نماز پڑھنا ہے نفل، چاہے آپ کے نزدیک، چاہے آپ سمجھتے اگر مان لیا جائے کہ اگر مان لیں کہ نا کہ فجر کی سنت فرض ہے، اور مان لیں کہ جماعت کے ساتھ وہاں پڑھنا فرض نہیں، مان لیں، لیکن تو کیا یہ بات اللہ رسول کو یہ والی بات آنی معلوم نہیں تھی، معلوم تھی. تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ نا، پھر بھی کہا کہ نا نماز، پھر بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ نا اگر نماز کھڑی ہو جائے تو نماز نہ پڑھے سوائے فرض کے، بس واضح. جو نفل فرض کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، ہے نا، جائز ہے، جائز ہے. جو نفل فرض کے بعد پڑھتے ہیں وہ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے بعد نہ پڑھ سکتے. تو اس طرح سے ہمارے اقامت کے مسائل پورے ہو گئے الحمدللہ. اذان اقامت مسائل پورے ہو گئے الحمدللہ. اذان اقامت مسائل، یہ آخری پوائنٹ سے ہمارے اذان اقامت کے مسائل پورے ہو گئے الحمدللہ رب العالمین. اور کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے شرائط، دوسرے شرائط، نماز کے دیگر جو باقی جو شرائط ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ.
باذن اللہ تعالی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.